بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور انتہائی اہم معلومات کے ساتھ. یہ ولاگ روٹین سے ہٹ کر ہے، معمول کی خبروں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشنز ہیں اور اس کو آپ جب بھی سنیں گے یہ گفتگو آپ کو مزہ آئے گا اور ایک ریفرنس کے طور پہ یہ ولاگ آپ کے کام آئے گا. کیونکہ یہ تو میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں اور یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کوئی 2-4 سال کے لیے نہیں آئے. ان کا پلان، ان کا ایجنڈا وہ ہے تقریباً کم از کم 10 سال کے لیے ہے. اور وہ اس 10 سال کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں اور کس طریقے سے فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک ان کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے. اور خاص طور پہ جو رکاوٹ بن سکتی ہے وہ ہے عدلیہ سے. تو عدلیہ میں وہ کیا اکھاڑ پچھاڑ اب تک کر چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے. اور اس سارے پلان میں جو ان کے ساتھ شامل ہیں وہ ہیں مریم نواز صاحبہ. کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو چکی ہے کہ اب وہ انتخابی سیاست میں آئندہ نہیں آئیں گے اور ریٹائرڈ سیاستدان کے طور پہ پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلائیں گے اور اپنی بیٹی کے لیے جگہ بنائیں گے اور اپنی ہی زندگی میں وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی مریم صاحبہ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم. اب صورتحال یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اب یہ چیز اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ بھی شریف فیملی کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور خاص طور پہ مریم صاحبہ سے وہ بہت متاثر نظر آتے ہیں. اور کچھ ایونٹس ایسے ہو چکے ہیں جن کے بعد اب یہ بات زبان زد عام ہے کہ اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا ہی بنانا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سنگ میل کو کیسے عبور کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز میں جائیں، زمینی حقائق کو دیکھیں تو پاکستان کے عوام اس خاندان کو کلیتاً مسترد کر چکے ہیں. ان کا بیس کیمپ پنجاب تھا، پنجاب سے یہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور اب صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے اور آڈٹ رپورٹس میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ ان کی صرف 17 سیٹیں تھیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کے اعلیٰ ترین درجوں تک وہ پہنچ چکے ہیں اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی جماعت، ان کی مقبولیت ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جعلی نظام تو قائم کر لیا اور جعلی نظام قائم کر کے ایک جعلی پارلیمان بھی بنا لی اور امینڈمنٹ بھی کروا لی اور آرمی چیف کی مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال کر لی اور اس کے بعد یہ جو ٹینور ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے. حکومت کا بڑا اقدام، اہم قانون سازی میں ایک اور کامیابی، تینوں سروسز چیفز کی عہدے کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرا لیا گیا. آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے تحت سروسز چیفز کو توسیع کی مدت میں بھی 3 سے بڑھا کر 5 سال ہوگی. سروسز چیفز کی توسیع کے دوران رینک کی مدت یا عمر کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا. ریٹائرمنٹ کے لیے 64 سال عمر کی حد بھی ختم کر دی گئی. اس لیے اب ذرا آتے ہیں یہ ساری چیزیں. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی عدلیہ. عدلیہ میں وہ بہت حد تک وہ مسلم لیگ نواز سے مل کے، شریف فیملی کے ساتھ مل کے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے مل کے، کیونکہ تارڑ فیملی جو ہے وہ عدلیہ میں جب بھی کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈالنا ہو اور اکھاڑ پچھاڑ توڑ پھوڑ کرنی ہو تو مرحوم رفیق تارڑ صاحب جو ہیں صدر پاکستان، انہوں نے ان کے بارے میں مشہور ہے اور رپورٹ ہو چکی ہیں ساری چیزیں، یہ ساری خبریں کہ انہوں نے جب سجاد علی شاہ صاحب تنگ کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت اہم رول ادا کیا تھا اور کوئٹہ میں کوئی بریف کیس یا کوئی جج مینیج کیے گئے تھے. اس طریقے سے وہی تارڑ فیملی اس وقت موجود ہے اور انہوں نے یہ سارا جو ایک جوڈیشری کے اندر کی جا رہی ہے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اس کو مینوورنگ کی جا رہی ہے، اس میں ان کا بھی رول ہے. اب آتے ہیں ذرا جو سامنے انہوں نے ترتیب اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے جوڈیشری کے حوالے سے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آنا تھا، ان کا راستہ انہوں نے روکا ایک غیر آئینی ترمیم کے ذریعے اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو انہوں نے بنایا چیف جسٹس آف پاکستان. اب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب 3 سال کے لیے ہیں اور انہوں نے
27 میں وہ 24 میں بنے ہیں اور ابھی ان کا ٹینیور نہیں تھا، ابھی ان کا نمبر نہیں لگنا تھا، لیکن ان کو آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ امینڈمنٹ کر کے ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہیں، تو 3 سال ان کے پورے ہوں گے 27 میں، سپٹمبر 27 میں ان کے 3 سال پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد اس دوران 2027 تک جو جج صاحبان، جو میرے پاس سامنے لسٹ پڑی ہے، اس میں 25 میں جسٹس امین الدین ریٹائر ہو جائیں گے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، اور نومبر 30 نومبر 25 میں اسی سال انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ بھی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ٹینیور میں ہی، یعنی کہ 2027 سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے 11 نومبر 26 کو. اس کے بعد نمبر آتا ہے جی حسن اظہر رضوی صاحب، یہ برقرار رہیں گے. تو یہ 2 جج صاحبان ہیں، وہ جسٹس امین الدین اور جسٹس مندوخیل، یہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی ریٹائر ہو جائیں گی، یہ 26 میں اور 25 میں، یعنی کہ یحییٰ افریدی صاحب کے ہوتے ہوتے. جب یحییٰ افریدی صاحب اپنا 3 سال پورے کر چکے ہوں گے 27 تک، یعنی کہ ستمبر 27 میں جب وہ 3 سال ان کے پورے ہوں گے، تو اس وقت سینیورٹی کیا ہوگی؟ اس وقت سینیورٹی میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بدستور موجود ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینیورٹی میں نمبر 1 ہوں گے، جسٹس منیب اختر صاحب موجود ہوں گے، اور یحییٰ افریدی صاحب بھی موجود ہوں گے. اور اس کے بعد جو اگلے سینئر موسٹ جج ہیں وہ ہوں گے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب. اب اس میں جو سینیورٹی میں اب پہلے 3 جج صاحبان میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا دوبارہ، اور ان میں جسٹس آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کے درمیان پھر ٹائی پڑے گی. اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یا تو یحییٰ افریدی صاحب کو دوبارہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا 3 سال کے لیے، اور کیونکہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اب، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ جنوری 2030 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، جنوری 2030 میں. تو اس لیے ان کو ایک ٹینور اور مل سکتا ہے، ستمبر 27 سے آگے ستمبر 30 تک ایک ٹینور اور مل سکتا ہے. لہذا یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اچھا کام کریں گے اور اس رجیم کو یا اس سارے ماڈل کو، جنرل عاصم منیر صاحب اور مریم صاحبہ کا جو ماڈل ہے، اس کو وہ ڈسٹرب کریں گے، کیونکہ ان کی سروس ابھی بہت باقی ہے. انہوں نے جنوری 2030 میں ریٹائر ہونا ہے، لہٰذا دوبارہ سے ان کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. اور بالفرض اگر ان کو چیف جسٹس نہیں بھی بنایا جاتا تو ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے سینیورٹی پہ، اور ان کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے، کیونکہ انہی کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی، یہ 2030 تک کا بندوبست ان کا ہو چکا ہے اس ترتیب کے مطابق، اور 2030 تک اسی دوران کیا ہونا ہے؟ اسی دوران انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک الیکشن کروانا ہے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ اگر جو ان کا پلان ہے کہ قبل از وقت الیکشن یہ نہیں کروائیں گے، اور الیکشن یہ ٹائم پہ کروائیں گے، اور اگر بہت زیادہ جلدی کرنی ہوئی تو یہ الیکشن کروائیں گے 2028 میں. 27 میں انہوں نے نہیں کروانا جب تک کہ ان کے جو 3 سال ہیں، ان کے 5 سال پورے نہیں ہو جاتے جسٹس جنرل عاصم منیر صاحب کے. جب تک ان کے 5 سال پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. الیکشن اگر جلدی سے جلدی کروایا گیا تو کروائیں گے 2028 میں. اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور ایکسٹینشن لینی ہے، اور ایکسٹینشن وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ سسٹم چلتا رہے، کیونکہ 24 میں الیکشن ہوا تھا، 29 میں دوبارہ الیکشن ہونا بنتا ہے فروری 2029 کے بعد. 22 اور 3 25 سال، 25 سے 2 سال ایڈ کیے تو 27، یعنی کہ 5 سال ان کے نومبر 27 تک مکمل ہوں گے. اس لیے ان کو اگلا جو ٹینیور ملنا ہے وہ اس وقت جو ہوں گے 27 میں یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں
وہ موجود ہوں گے، یاہیا افریدی صاحب نہیں ہوں گے، بلکہ اگلے چیف جسٹس آ چکے ہوں گے نومبر 27 میں۔ نومبر 27 میں اگلا چیف جسٹس آ چکے ہوں گے، وہ یاہیا افریدی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو چیف جسٹس نہیں بنانا، جو کہ سینیورٹی میں اس وقت ہوں گے، وہ بھی ان کو بھی نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی آگے اس سے نیچے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہونا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ترتیب ہو چکی ہے جناب آپ کے ساتھ 2027 سے 2030 کا یہ دورانیہ ہے۔ 2027 میں انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے، جسٹس جنرل عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے 27 سے 32 تک، اس لیے اس وقت بھی ایسا چیف جسٹس اور ایسی جوڈیشری چاہیے جہاں پہ ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور اس وقت تک یہ اپنے ہاتھ پاؤں کافی مضبوط کر چکے ہوں گے۔ اور یہ باتیں یہ جو کچھ خبریں جو ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاتی عمرہ سے بھی کچھ خبریں مجھ تک پہنچی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے گئے تو معاملات ٹھیک ہمارے کنٹرول میں رہیں گے۔ اب آتے ہیں ذرا اگلا جی، کیونکہ یہ عدلیہ کا 2032 تک یہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھنی ہیں، تو 2027 سے 2030 تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیف جسٹس کون ہوگا، یاہیا افریدی صاحب ہوں گے اور محمد علی مظہر صاحب، ان دو میں سے ایک آئینی عدالت آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے اور دوسرے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، لہذا معاملات کنٹرول۔ لیکن جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا جو ہے معاملہ، وہ بھی انہوں نے 29 میں ریٹائر ہونا ہے۔ اگر ان کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو وہ اکتوبر 29 میں ریٹائر ہو جائیں گے، اور اگین وہی بات ہے، اکتوبر 29 تک وہ رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے یعنی کہ 2027-30 کے بعد 30 سے 33 میں چیف جسٹس کون ہوگا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے میرے سامنے جو لسٹ پڑی ہے جی، 2027 سے 2030 کے دوران جن جج صاحبان نے ریٹائر ہو جانا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس یاہیا افریدی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے جنوری 2030 میں ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس منیب اختر دسمبر 2028 میں ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی مظہر اکتوبر 2029 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس دوران ان کا ریٹائرمنٹ کا ڈیٹ آئے گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، مسرت ہلالی صاحبہ اس وقت تک ریٹائر ہو چکی ہوں گی، عرفان سعادت صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے 2028 میں، اور نعیم افغان صاحب جون 2028 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ ملک شہزاد خان صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کو لایا گیا تھا، وہ بھی 2028 میں مارچ 2028 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ عقیل عباسی صاحب جون 2028 میں ریٹائر ہو جائیں گے، اور ہاشم کاکڑ صاحب بھی سپتمبر 28 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ پوری لاٹ جو ہے، جو ڈسٹربنگ لاٹ ہے، وہ ساری کی ساری 27 سے 30 کے دوران نکل جائے گی، ریٹائر ہو جائے گی۔ صرف کون بچے گا؟ ان میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ موجود رہیں گی، انہوں نے جون 31 میں ریٹائر ہونا ہے، وہ موجود رہیں گی۔ جسٹس شاہد وحید صاحب دسمبر 31 میں ریٹائر ہونا ہے، وہ رہیں گے، کیونکہ وہ بھی ان کے لائک مائنڈڈ ان کے نہیں سمجھے جاتے۔ شاہد بلال حسن صاحب بھی 2030 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور اس طریقے سے شفیع صدیقی صاحب بھی 2030 میں ریٹائر ہو جائیں گے، اگست 2030 میں۔ تو یہ 28 والے یہ سارے کے سارے نکل جائیں گے جی۔ اب 2030 میں چیف جسٹس کون ہوگا، وہ سینیورٹی میرے سامنے پڑی ہے، اس میں اس وقت سینئر موسٹ ہوں گے جی عائشہ ملک صاحبہ سینئر موسٹ ہوں گی، 31 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ شاہد وحید صاحب 31 میں ریٹائر ہونا ہے، وہ سینئر موسٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ 31 میں ہی ریٹائر ہوں گے، 31 میں ریٹائر ہوں گے شفیع صدیقی صاحب، 30 میں ہونا ہے، صلاح الدین صاحب 31 میں ریٹائر ہوں گے۔ تو یہ سینیورٹی ہوگی، اور اس کے بعد شکیل صدیقی صاحب کا آگے نمبر آتا ہے۔ تو لہٰذا ان جج صاحبان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، اور یہ سارے کے سارے لائک مائنڈ، عائشہ ملک صاحبہ کو نہیں بنایا جائے گا، میں آپ کو بتا دوں، اور شاہد وحید صاحب کو نہیں بنایا جائے گا، یہ دو کو مائنس کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو سینیورٹی میں آئیں گے اس وقت وہ ہوں گے جناب صلاح الدین صاحب ہو سکتے ہیں، اور شفیع صدیقی صاحب تھوڑے سے عرصے کے لیے بن سکتے ہیں۔ تو وہ یہ سارے کے سارے
PCO जज साहिबान जो हैं 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद आए हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो की गई है जी भर्ती, हाशिम काकड़ साहब तो खैर वो तो निकल जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये 30 से 33 तक ये इनमें से चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, और ये जो इस वक्त डिस्टर्बिंग ट्रबल मेकर जो हैं इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ तक के इनका बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है 33 के बाद, 30 से 33 तक चीफ जस्टिस के बाद जो अगले चीफ जस्टिस के लिए हैं सीनियर मोस्ट, वो होंगे जनाब, बड़ी दिलचस्प है, शकील अहमद साहब सीनियर मोस्ट होंगे, और सलाहुद्दीन साहब उस वक्त सीनियर मोस्ट होंगे और 30 से 33 तक, और आमिर फारूक साहब जो हैं वो 34 में उन्होंने रिटायर होना है, वो सीनियर मोस्ट होंगे। इश्तियाक इब्राहिम साहब 34 में रिटायर होना है, वो सीनियर मोस्ट होंगे, और मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब 35 में रिटायर होना है, वो होंगे। इस तरीके से जो 30 से 33 तक, 2030 से 2033 तक जो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे उनमें मियाँ गुल हसन साहब हैं, इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, आमिर फारूक साहब हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा 2030 में, 30 से आगे ऑनवर्ड 33 तक, और जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन जो है वो होगी 2027 से 2032 तक। इसलिए इस दौरान भी यही जो कम्बिनेशन है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, इन्हीं ऑनरेबल जजेस का कम्बिनेशन चलता रहेगा, जो PCO जजेस हैं जो गैर आइनी तरमीम के बाद मारज़ वजूद में आए हैं जी। तो ये है एक पूरे का पूरा प्लान जो है, आज से 2025 चल रहा है, 25 से 2033 तक का मैंने आपको बता दिया कि ये है जुडिशरी में। अब आते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला, क्योंकि यहीं से उन्होंने करना है जी कंट्रोल। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनका ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस वक्त विकिपीडिया पे, और उनका सारा एक पड़ा है जी प्रोफाइल, उसमें वो 1968 की उनकी पैदाइश है। और इस तरीके से जो आर्मी एक्ट जनरल बाजवा के लिए तरमीम हुई थी उसके मुताबिक जो जनरल साहब हैं 4 स्टार, वो 64 साल की उम्र तक फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, 64 साल की उम्र तक। तो 68 उनकी पैदाइश है जहाँ आसिम मुनीर साहब की, और अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर वो सर्विस में रह सकते हैं 2032 तक, यानी कि 68 में अगर आप 64 साल मज़ीद जमा करें तो ये बनता है जी 2032 तक जा सकते हैं। ये है 2032 तक का प्लान, और उसके बाद भी कहते हैं सब वारे न्यारे हैं। तो इसमें इलेक्शन होने हैं, एक इलेक्शन होना है 29 में, और 27 के बाद जब ये 5 साल पूरे कर लेंगे एक और एक्सटेंशन आ जाएगी। तो उसमें उस वक्त आसिम मुनीर साहब के साथ कौन कौन होगा ये आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, इससे के बाद जो भी इस नौइयत का व्लॉग होगा। तो ये है जनाब सारी की सारी एक तरतीब की हुई है। शतरंज के मोहरे जो हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक बिठाए हुए हैं, और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। लेकिन कुदरत का अपना कानून है जी, कुदरत ने क्या सोचा हुआ है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत के लिए, वो एक अलग चैप्टर है, बल्कि असल चैप्टर ही वो है, और अल्लाह ही सबसे बड़ा मंसूबा साज है। तो जाती उम्रा में भी इस बारे में ये जो मैंने आपको प्लान बताया है वो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि सिस्टम पे हमारा कंट्रोल हो चुका है, और जुडिशरी से जो बगावत होनी थी वो हमने कुचल दी है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट भी, और इस दौरान मैं आपको अगली बात बता दूं कि इस दौरान ये जितने भी जज साहिबान रिटायर होंगे इनको रिक्रूट किसने करना है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने भर्ती करनी है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने, और याहिया अफरीदी साहब मौजूद ही हैं, इन्होंने भर्ती करना है। तो इनकी जो रिप्लेसमेंट जितनी भी आती जाएगी वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नवाज़ और जनरल आसिम मुनीर साहब के लाइक माइंडेड और उनके ताबेदार जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ला के इंडक्ट कर दिए जाएंगे, और मामला मज़ीद कंट्रोल में आ जाएगा। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।